اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کی ابتدا جو سورہ مبارکہ سے ہو رہی ہے یہ سورہ الفاتحہ ہے، یہ سورہ الحمد ہے، سورہ الکافیہ ہے، سورہ الوافیہ ہے، سورہ الشافیہ ہے، سورہ الکنز ہے، سبحان اللہ، اور سورہ ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ کیا کہنے، سبحان نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو قرآن جو ہے یہ آپ کی ظاہری امراض کے لیے بھی دوا ہے، آپ کے باطنی امراض کا بھی شافی علاج ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کی ایک برکت اور ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امراض جسمانی کے لیے بھی مجرب نسخہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج سورۃ الفاتحہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے عطا فرمودہ اس نسخہ خاص پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے اپنی ظاہری اور باطنی شفا کے لیے۔ اس کو تلاوت بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین نے چونکہ خود ہی اس کو اپنی سنت بنایا، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کتاب کھل رہی ہے، اوپننگ ہے، سبحان اللہ، اوپننگ ہو رہی ہے۔ واہ واہ، تو جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس مفتاح القرآن سے اس کا آغاز کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مفتاح القرآن یہ کلید قرآن بھی ہے، قرآن کی کنجی بھی ہے۔ اسی طرح مفسرین نے تقریباً 17 اسماء اس سورہ مبارکہ کے تفاسیر کے اندر لکھے ہیں۔ اس کا ایک نام سورہ الصلاۃ بھی ہے، نماز، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت لازم ہے، اور واجب ہے جب کوئی شخص تنہا نماز ادا کرے، منفرد آدمی نماز ادا کرے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کو تلاوت نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر با جماعت نماز پڑھ رہا ہے تو پھر فرمایا کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، اب جو امام کی قراءت ہے وہ مقتدی ہی کی قراءت ہے، سبحان اللہ، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ بھی آداب قرآن میں سے ہے، اور ابتدا ہی میں ہم نے اس کو ملحوظ رکھنا ہے کہ صرف قاری تلاوت کرتے ہوئے ہی نہیں، جو سامع قرآن ہے وہ بھی قرآن سنتے ہوئے اس سنت کو ادا کرے اور اس حکم الہی کی تعمیل کرے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، اپنے وجود کو تجھے سونپتا ہوں، کیونکہ تجھ سے بڑھ کر اور کوئی پناہ اور امان اور حصار ہو نہیں سکتا، بے شک، اور ایک بے بہت بڑی طاقت، دشمن طاقت ہے جس سے میں نے پناہ لینی ہے، اور وہ شیطان رجیم ہے، شیطان مردود ہے۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ جو ہی قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو تو پہلے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، تاکہ تمہارا عقیدہ، ایمان، نظریہ، علم، فضل جو کچھ حاصل کر رہے ہو وہ سب کچھ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ سورہ الفاتحہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے اور اللہ کی حمد سے شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل کو پہنچتا، سبحان اللہ، اس میں برکت ہو جاتی، کیا بات، اللہ کے اسم مبارک کی برکت شامل ہو جاتی۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت چاہی جا رہی ہے۔ کیا بات، کیا بات، دیکھیے ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کا اسم ہے۔ بے شک، اب یہاں کیا ہے، ہم اپنے آپ کو اسم سے جوڑ رہے ہیں، اس میں سے جو، اور اسم بھی وہ ہے جو اسم ذات ہے، سبحان، اور پھر اس کے ساتھ جو دو صفات خاص ان کا ذکر کر دیا گیا، الرحمن الرحیم، الرحمن فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ۔ سبحان، مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی شان رحمانیت کا غلبہ ہے، کیونکہ دنیا میں اپنے بھی رہ رہے ہیں، غیر بھی رہ رہے ہیں، ماننے والے بھی رہ رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی رہ رہے ہیں، تو اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ یہاں پر ہر خاص و عام کے لیے ہے، لیکن
قیامت کے دن صرف حقداروں کو ہی رحمت نصیب ہوگی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ دنیا میں اللہ رحمان ہے، آخرت میں اللہ شان رحیمی سے جلوہ گر ہوں گے۔ تو سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، عالمین کا رب ہے، اس کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کا یہ عظیم الشان اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حمد خود فرما کے ہمیں عطا کر دی۔ اللہ، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اسلوب جو ہے بندے کا ہے، وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ حمد و ثنا پیش کر رہا ہے، لیکن کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو باب مدینۃ العلم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی بخشش نہ فرمانا ہوتی تو اس کو کبھی سورہ فاتحہ نہ دیتا۔ ہے واہ واہ، گویا سورہ فاتحہ بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں سورہ فاتحہ کا دیا جانا، یہ ام الکتاب بھی ہے، یہ دباچہ قرآن بھی ہے، یہ خلاصہ قرآن بھی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں سمٹ گیا، واہ واہ، اور سورہ فاتحہ کے تمام مضامین یہ بسم اللہ میں سمٹ گئے ہیں، اللہ، اور بسم اللہ کے تمام مفاہیم اس کی با میں سمٹ گئے ہیں، واہ واہ واہ، اور با کے سارے معارف با کے نقطے میں پوشیدہ ہیں، اللہ، اور فرمایا وہ با کا نقطہ میں ہوں، اللہ، جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا۔ سورہ فاتحہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے تمام نازل کردہ صحیفے اور کتابیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، تورات، زبور، انجیل، تمام صحیفے، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ سارا قرآن بھی، تو فرمایا ایک طرف فاتحہ رکھ دی جائے تو فاتحہ کا پلڑا بھاری رہے۔ اللہ، ایسی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہمیں عطا کی گئی۔ ناظرین مکرم، اس امت کو صرف 7 آیات جس کا قرآن نے الگ سے ذکر کیا، السبع المثانی کہہ کر بھی اس سورہ مبارکہ کو یاد کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر قرآن کے تمام مضامین سمٹ گئے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا، مناجات، اس کی بندگی، اس سے مدد چاہنا، اور پھر سب سے مرکزی نقطہ جو بندہ رب سے سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، اے اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ عطا فرما دے اور اس راستے پر چلا دے، اس راستے کا شعور عطا فرما دے، اور پھر اس راستے پر استقامت عطا فرما دے۔ یہ تینوں طرح کی تفسیریں مفسرین نے بیان کی، ایک ہے دکھا، ایک ہے چلا، اور ایک ہے اس پہ استقامت عطا فرما۔ اور یہ انعمت علیہم کون ہیں؟ اولئک هم الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ، سبحان چاروں اللہ، قرآن نے سبحان بتا اللہ۔ دیے، انبیاء بھی ہیں، کیا کہنا ہے؟ صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اور صالحین۔ واہ، اب دیکھیے، اب کوئی مشکل نہیں رہی، کوئی الجھن نہیں رہی، اور ساتھ ہی اس کی ضد بھی بیان کر دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ گویا توفیق چاہی جا رہی ہے، پھر اس پر آمین کہنا یہ بھی سنت ہے، اور آمین کا مطلب ہے اللہم افعل، اے اللہ ایسا ہی کر دے جیسا کہ کہا جا رہا ہے، سبحان، جو مانگا جا رہا ہے اس کو قبول فرما لے۔ سورہ البقرہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ، سورہ فاتحہ کے لیے مفسرین کہتے ہیں یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، وہ 2 بار اتری ہے۔ سورہ البقرہ یہ پوری کی پوری مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور قرآن پاک کے تفسیری خلاصے کا ہم اس پروگرام میں آپ کے لیے اہتمام کر رہے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر اللہ نے تمہارے لیے 10 نیکیاں رکھی ہیں، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی کم از کم 30 نیکیاں ظاہری بونس کے طور پہ عطا ہو رہی سبحان اللہ، پڑھنے والے کو صرف قرات پر۔ اور کائنات میں اور کوئی تحریر، کوئی ٹیکسٹ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی صرف ریڈنگ پر انعام ملتا بے شک، اور جزا ملتی ہو سوائے قرآن پاک کے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ کے اپنے حبیب کے ساتھ اسرار ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ کوڈ ورڈز ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی
शुबहा नहीं है, कोई रैब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह एहतमाम खुद कर दिया ताकि पढ़ने वाला किसी जहमत में मुब्तला ना हो। इस किताब पर ईमान रखने वाला, उसे खुद अब किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कलाम तहकीक शुदा है। यहाँ पर ईमान वालों की अलामात बयान कर दी गई हैं। पहली ये है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। ईमान की बुनियाद है ईमान बिल गैब, गैब को मानना। फिर वो नमाज कायम करते हैं, उसका एहतमाम करते हैं, फिर हमारे दिए हुए रिज्क में से खर्च करते हैं। ये मोमिनीन की अलामात कुरान पाक ने बड़ी तफसील से बयान कर दी। ए हबीब, जो आप पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो आपसे पहलों पर नाजिल हुआ यानी आपसे पहले अंबिया पर जो कलाम उतारे गए उस पर भी ईमान रखते हैं। वबिल आखिरत हुम यूकिनून, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। एक बहुत अहम नुक्ता नाज़रीन मोहतरम यहाँ ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की पहली दलील कुरान पाक में यही आयत करीमा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, यानी आप पर अब नुज़ूल वही का सिलसिला भी खत्म हो गया। जो आप पर उतरा और आपसे पहले उतरा, आपके बाद अब चूंकि वही आना नहीं थी, इसलिए कुरान ने उसका बयान भी नहीं किया। क्या हबीब, वरना कहा जाता, अगर इम्कान होता नबूवत का तो कहा जाता हबीब जो आपके बाद आएंगे उस पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन फरमाया नहीं, ए महबूब आप पर और आपसे पीछे नाजिल होने वाले हर कलाम पर ईमान लाना ही काफी है, और यही ईमान है, और यही आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबूवत की दलील है। और यहाँ पर ऐसे लोगों को सनद दे दी गई कि ये हिदायत याफ्ता लोग हैं और ये कामयाब और कामरान लोग हैं। आगे फिर कुफ़ार की अलामात बयान फरमाई गई, कुफ़ार का तज़किरा किया गया। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम बहुत अहम हैं कि पूरे कुरान का एक खाका और एक स्केच हमें दिखा दिया गया है। अगर बिल्कुल आसान और सादा लफ्ज़ों में मैं अर्ज़ करूँ, चूँकि हम खुलासा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी खिदमत में, तो कुरान पाक की जो पहली 5 आयात हैं, सूरह बकरा की पहली 5 आयात, सूरह फातिहा तो खुलासा और दिबाचा हो गया, इसमें ईमान वालों की निशानियां बयान कर दी। वाह। फिर आगे 2 आयात जो आ रही हैं उसमें कुफ़ार का तज़किरा कर दिया गया, और उसके बाद मुनाफिकीन का जिक्र है, वो बड़ी तफसील के साथ आया है, और उसी का हम मुख्तसर मज़ीद तज़किरा करेंगे आपके सामने कि कुरान पाक ने कुफ़ार का जिक्र किया है तो यहाँ पर बहुत ही अहमियत और बहुत जामियत के साथ उनकी अलामात बयान कर दी। ये लोग जो इनकार करने वाले हैं, काफिर का मतलब है इनकार करने वाला, कुफ्र कहते हैं इनकार को, फरमाया ये इनके लिए बराबर हो जाता है कि इनको कुछ समझाया जाए, तबलीग की जाए या ना की जाए, उन पर असर नहीं करती, क्योंकि उनकी जो समात है, उनकी जो बसारत है और उनके जो दिल हैं उन पर पर्दा पड़ चुका, अब वो नहीं सुनेंगे। लेकिन जो मुनाफिकीन हैं वो क्या करते हैं, वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं जी हम ईमान लाए। वाइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, जब अपने हम मिजाज, हम मशरब और हम मसलक लोगों और हम मजहब लोगों के साथ जाके मिलते हैं, कहते हैं हम तो उनसे बस तमस्खुर करते हैं, उनका बस मजाक उड़ाते हैं, असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो कुरान ने बता दिया कि ये लोग हकीकत में किसी और को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो समझते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं या ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये अपनी बेशऊरी की वजह से करते हैं और अपनी कम फहमी की वजह से करते हैं, और बुनियादी वजह जो कुरान ने बयान की, जो काफिर और मुनाफिक में मुश्तरक होती है, इनके दिल मरीज हो जाते हैं, दिल बीमार हो जाते हैं। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, उनके दिल में कुफ्र और निफाक का वायरस पैदा हो चुका होता है, और वो वायरस परवान चढ़ता रहता है क्योंकि उसका इलाज हुआ ही नहीं, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला है। इसलिए अब अल्लाह की तरफ से उनको दुनिया में एक अजाब ये होता है कि उनको इलाज के ज़राए नसीब नहीं होते, बल्कि मरज बढ़ता रहता है, और मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की वाली कैफियत हो जाती है। अगर वो अपना इलाज भी किसी ख्याल में करने लगें तो वो इलाज भी उल्टा पड़ता है और उसके गलत असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। गोया दुनिया ही में अजाब की एक सूरत यह है कि माज़अल्लाह किसी को हिदायत और असबाब हिदायत से महरूम कर दिया जाए,
سب سے عظیم نعمت ناظرین مکرم یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن عظیم الشان ہمارے لیے نازل کیا، ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، ایک تو اس پر ایمان لانا ہے، اور ایک قرآن پاک نے اشارہ اور کیا، فرمایا قرآن پاک کے قرآن ہونے میں شک نہ کرنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے بات کی تھی، یہاں بھی واضح کر دیا کہ اگر تمہیں اس کے قرآن ہونے میں کوئی شک ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں، جاؤ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اس جیسی کوئی آیت لے آؤ، اور فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس انکار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے اور آخرت کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ اور پھر اسی پارے میں، اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک بہت بڑی اور بہت اہم بات جو قرآن نے بیان کی، وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی خلافت عرضی کا تذکرہ کیا گیا۔ ناظرین محترم، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے باپ اور ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان کا خلیفہ بن کر دنیا کے اندر مبعوث ہونا، اللہ کا نبی اور رسول بن کے آنا، یہ ساری انسانیت کے لیے باعث شرف و فضیلت ہے۔ اور اس میں اس پارے کا اور ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ خاکی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کا شرف بخشا اور پھر ملائکہ سے ان کو سجدہ کروایا۔ یہاں تمام مفسرین اس نقطے پہ متفق ہیں کہ ملائکہ نے اپنی عظمت و فضیلت ظاہر کرنا چاہی اور ابلیس نے اپنی فضیلت شو کرنا چاہی، لیکن اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تحت جناب آدم علیہ السلام کو عظمت دی۔ ادھر ابلیس راندہ درگاہ ہوا، فرشتے مقبول بارگاہ ہوئے، اور جس نعمت کو اور جس وصف کو رب کائنات نے اپنے خلیفہ کے لیے وجہ شرف و فضیلت بنایا، وہ فضیلت کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ فضیلت علمی تھی۔ ملائکہ نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، لیکن رب کائنات نے اپنے خلیفہ کو علم کی دولت سے نواز دیا، اور پھر کیا ہوا کہ جو عبادت تھی اس کو علم کے آگے جھکا دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ فضیلت ہمیشہ علم کو اور معرفت کو حاصل رہے گی۔ پورے قرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہمارے علم کی، ہمارے دین کی، ہماری بندگی کی بنیاد وہ علم ہے، جاننا ہے، اور معرفت ہے، پہچاننا ہے ہم نے، تاکہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔